داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 68 یہ چراغ لہو مانگتے ہیں۔ عالم اسلام کے اس خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی صلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں، وہیں 800 سال پہلے بہت سے مسلمان امراء اور حاکم سلطان جنگی مرحوم کا نومر بیٹا صلیبیوں سے مدد لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سفارہ ہو گئے تھے۔ مسلمان کا خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان ایوبی قبل اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم لے کر نکلا تھا۔ صلیبی اس سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے، مگر مسلمان اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبل اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، شامی مسلمانوں کی توپیں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ مارچ 1175 عیسوی میں سلطان ایوبی اس خطے کے الستان کوہ میں کسی جگہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ الملک الصالح نے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ریمانڈ سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلے کہ ریمانڈ کی فوج کے عقب میں چلا گیا اور ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان ایوبی کے دشمن مسلمان امراء اور الملک الصالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور امراء کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہا تھا کہ اسے مصر سے اطلاع ملی کہ مصر میں اس کے ایک جنرل القند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی امارت سلطان ایوبی سے چھین لی جائے۔ لیکن سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے اس مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ابھی سلطان ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ الستان میں پریشان بیٹھا تھا۔ عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں سے گھرا ہوا تھا۔ کئی ایک مسلمان امراء کی فوجیں اس کے خلاف متحد تھیں اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا۔ ان سب کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی۔ اس نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ اس کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہاڑیاں جو بلند تھیں وہاں برف پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی عروج پر تھی۔ اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام سے اس نے قلیل فوج سے سب کو خوفزدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتا تھا۔ اس کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ اسے کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن سبھی اسے ڈرتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ ریمانڈ اسکیم اور راستہ بدل کر اس پر حملہ کرے گا، لیکن ریمانڈ کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے ترپولی کا دفاع اس کے ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اسے بھگایا تھا اس سے سلطان اس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ صلیبیوں کا تعاقب کرتا، مگر فوج کی قلت نے اسے آگے نہ جانے دیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں القند کی بغاوت نے اسے روک رکھا دیا تھا۔ اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس صورت میں اسے مصر چلے جانا تھا۔ اس صورتحال سے ڈرتا تھا، مگر اسے مصر جانا پڑتا تو مسلمان امراء عالم اسلام کو صلیبیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے۔ اس کا دار و مدار اس پر تھا کہ مصر سے اسے کیا اطلاع ملتی ہے۔ اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ وہ اٹھا اور دوڑتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ قاصد اتنے لمبے سفر سے تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر خیمے کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بہت اچھی، سلطان عالی مقام اس نے جواب دیا۔ محترم العادل نے حبشیوں کی لشکر کو اسوان کی پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سوڈان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا۔ سلطان ایوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاصد کو خیمے میں لے گیا۔
اس کے لیے کھانا وہیں لانے کا کہا اور اس سے عثمان کے مارکے کی تفصیل سن کر پوچھا، اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے؟ 327 شہید۔ قاصد نے جواب دیا، 500 سے کچھ زیادہ زخمی۔ دشمن کا تمام تر جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ 1210 حبشی قیدی پکڑے ہیں۔ صلیبی اور سوڈانی سردار اور کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں الگ ہیں۔ قاصد نے پوچھا، محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم؟ صلیبی اور سوڈانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو، سلطان ایوبی نے کہا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر کہنے لگا، اور وہ جو 1000 اور کچھ حبشی قیدی ہیں انہیں عثمان کی پہاڑیوں میں لے جاؤ، وہاں جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواؤ، وہ فرعونوں کے جو زمیندوز محل ہیں انہیں بھی پتھروں سے بھرواؤ، یہ کام ان حبشیوں سے کرواؤ، اگر پہاڑ کھودنے پڑے تو ان حبشیوں سے کھدواؤ، وہاں کوئی غار اور پہاڑوں کے اندر کوئی محل نہ رہے۔ العادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا، روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے، کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے، کہ عثمان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو، اور اس کام میں کئی سال لگیں گے۔ اگر تمہارے سامنے اور کوئی کام ہو تو ان قیدیوں سے کرواؤ، اور اگر سوڈانی اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تو مجھے اطلاع دینا، خود ان کے ساتھ سودا کروں گا۔ اس پیغام کے بعد سلطان ایوبی نے قاصد سے کہا، العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا، بھرتی اور تیز کر دو، جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو، جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو۔ اگر القند جیسا قابل اعتماد سالار غداری کر سکتا ہے تو تم بھی غدار ہو سکتے ہو، اور میں بھی۔ اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا، علی بن سفیان سے کہنا اور تیز اور چوکنا ہو جائے، مصر سے کمک آنے تک میں کوئی جارحانہ کارروائی نہ کروں گا تو بہتر ہوگا۔ سلطان ایوبی نے قاصد کو واپس روانہ کر کے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، ابھی ہم ان کامیابیوں کی دفاع میں رہیں جو ہم حاصل کر چکے ہیں، اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن اپنا بھائی ہے، تمہارے طاقتور دشمن 3 ہیں۔ حلب میں الملک الصالح بیٹھا ہے، دوسرا اس کا قلعہ دار گمشتگین ہے جو حران میں فوج تیار کیے ہوئے ہے، اور تیسرا سیف الدین ہے جو موصل کا حاکم ہے۔ یہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں، تمہارے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ریمانڈ کو تم نے پسپا کر دیا ہے، لیکن اس انتظار میں ہے کہ مسلمان فوجیں آپس میں الجھ جائیں تو ہمارے عقب میں آئیں۔ میں محصور ہو کر بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن لڑنا چاہوں گا نہیں۔ کیا یہ کوشش اور نہ کی جائے کہ الملک الصالح، سیف الدین اور گمشتگین کو اسلام اور قرآن کا واسطہ دے کر راہ راست پر لایا جائے؟ ایک سالار نے کہا، نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، جو لوگ اپنے دل اور دماغ کو حق کی آواز کے لیے سر برمہا کر لیا کرتے ہیں، وہ خدا کو قہر اور غضب کے بغیر اپنے دل اور دماغ نہیں کھولا کرتے۔ کیا میں کوشش کر نہیں چکا؟ اس کے جواب میں مجھے دھمکیاں ملیں۔ اگر اب سلح اور سمجھوتے کے لیے ایلچی بھیجوں گا تو کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی لڑنے سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ اب میں ان پر خدا کا وہ عذاب اور قیب بن کر جانا چاہتا ہوں جو کہ دل اور دماغ کے مہرے توڑ دے گا۔ یہ قہر تم ہو اور تمہاری فوج۔ اس نے آہ بھری اور کہا، تم نے حلب کا محاصرہ کیا تو حلب کے مسلمان جس دلیری سے لڑے وہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ بے شک ہمارے خلاف لڑے، لیکن ان کی تعریف کرتا ہوں، ایسی بے جگری سے صرف مسلمان لڑ سکتا ہے۔ کاش یہ جذبہ، یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو اور یہ طاقت جو بکھر گئی ہے مرکوز ہو کر صلیبی عزائم کے خلاف استعمال ہو اور فلسطین آزاد کرا کے ہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع کریں۔ ہم مایوس نہیں، ایک سالار نے کہا، نئی بھرتی آ رہی ہے، اس علاقے سے جوان خاصی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں، مصر سے بھی کمک آ رہی ہے، ہم آپ کی ہر توقع پوری کریں گے، لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سلطان ایوبی نے کہا، تم کب تک زندہ رہو گے؟ صلیبی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے وہ عزیز دوست جن پر مجھے بھروسہ اور اعتماد تھا، صلیبیوں کے ہاتھوں کھیلے اور میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ القند تمہارے ساتھ کا معتمد سالار تھا، کیا تم سن کر حیران نہیں ہوئے کہ القند نے سوڈان سے حبشیوں کی فوج بلائی اور مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ شکست کھا کر اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ میں نے اسے سزائے موت نہیں دی۔ حکومت کا نشہ، دولت، عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں، عورت کی طرح یاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے۔
پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ کفار کے سازشوں کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئی؟ کیونکہ خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اعلیٰ کار بنایا اور اجرت اصول کی۔ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا، یہ ہوتا آ رہا ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دے کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ انہیں چونکہ ملک مفت ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے اسے عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے دین و ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور قانون کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھ میں لیا، انہیں کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دیمک کھا گئی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی دنیا کو حق کے آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں یہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ کیا چراغ لہو مانگتے ہیں؟ مگر لہو دینے والے صلیبیوں کی شراب اور عورت کے طلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سلطنت مفت ہاتھ آئی ہے۔ وہ ان شہیدوں کو بھول چکے ہیں جن کے خون کے عوض خدا نے قوم کو یہ سلطنت عطا کی تھی، اور خدا نے یہ سلطنت بادشاہیاں قائم کرنے اور عیاشیوں کے لیے عطا نہیں کی تھی، بلکہ اسلام کی اسے مرکز بنا کر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور بنی نوع انسان کو شر کی قوتوں سے نجات دلائی جائے۔ مگر شر کا جادو چل گیا، اور آج جب قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ کافر سے پہلے غدار کا قتل ضروری ہے۔ ایک مشیر نے کہا، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خطہ خون میں ہی ڈوبو رہے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے، مگر ان کے دل پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں اس نے مختصر سی نفری رکھے تھے کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بیٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بیٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستے کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے حماد کے سینگ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ وسیع وادی تھے جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے فندے کے ایسے دے رکھے تھے، اس نے اپنے سالاروں کو ٹیکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن بہرا کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپہ مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے تھے۔ جاسوس انٹیلیجنس کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعے کے اندر بھی سلطان ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان کے نام نہاد دعوے دار الملک الصالح نے اپنے گورنر حران کے قلعے دار گمشتگین کے اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے یہ دونوں کو شرط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران و عمرا بظاہر اتحادی ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کے فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شے زیادہ دے رہے ہیں اور ان کی باہمی چکلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاد بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا، کوئی تازہ اطلاع نہیں؟ حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا، یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا سب سے زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔
اس نے شمس الدین اور شاد بخت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمشتگین کے جنرل تھے۔ گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور حران کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی جہاں کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے، جن میں کمانڈر بھی تھے۔ جنگی فوت ہو گیا تو گمشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کی مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے 2 سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا نام شاد بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں طائران حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس نے ان کا نام اتنا ذکر کیا ہے کہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ جنگی نے فوج میں اچھا رتبہ دے کر حران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریر میں اس طرح کے آتے ہیں: شمس الدین علی ابن الضیاء اور شاد بخت ابن الضیاء۔ یہ اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے وقائع نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمشتگین منمانی کا قائل تھا، حران سے عملاً اسی کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خصامدی اور بدنیتی افسر ابن الخاشب ابو الفضل کو قاضی قائم کر دیا، قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے تھے۔ وہ فوج کے جنرل تھے، قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ تابان بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ وہ مشہور تھا کہ گمشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی کہ حقیقت کہ انہوں نے گمشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دونوں جب سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آیا اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا، اس نے اپنے بہت سے جاسوس اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان جاسوسوں کے چند ایک کارنامے سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا انتانون نام کا ایک ترک جاسوس حران چلا گیا۔ وہ خوبرو اور وسیع جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور ایک کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے، جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیغار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیغار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے، اور بھوک اور تھکن نے اسے ادموا کر رکھا ہے۔ گمشتگین نے اسے فوجی نظروں سے دیکھا تو اس کا قد بہت اسے پسند آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا اسے ذرا آرام اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گمشتگین نے اسے کھلایا پلا کر سلا دیا۔ وہ بہت دیر بعد اٹھا تو اسے گمشتگین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ باہر لے جا کر ایک باڈی گارڈ کی کمان اور ایک تیر اسے دے کر کہا گیا کہ خود ہی کہیں نشانہ پر تیر چلا کر دکھاؤ، پھر گھوڑا دوڑاؤ۔ قریب ایک درخت جس پر پرندے بیٹھے تھے، ان میں سب سے چھوٹی پرندہ ایک چڑیا تھی۔ اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چڑیا کے جسم میں اتر کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ایک اور تیر مانگا جو لے کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ قریب آئے تو کوئی چیز اوپر پھینکی جائے۔ وہاں گمشتگین کے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ ایک دوڑ گیا اور اپنے کھانے کا پلیٹ اٹھا لایا جو مٹی کے تھے۔ انتاتون گھوڑے کو دور لے گیا، وہاں سے موڑ کر ایڑ لگائی تو گھوڑا سر پر دوڑا۔
अंतानून ने कमान में तीर डाला। एक बॉडीगार्ड ने प्लेट हवा में उछाली। अंतातून ने दौड़ते हुए घोड़े से तीर चलाया और प्लेट के टुकड़े हवा में बिखेर दिए। उसने घोड़ा मोड़कर सवारी के कुछ और करतब दिखाए। ये तो किसी को भी नहीं मालूम था कि तजर्बाकार जासूस और छापामार कमांडो है और उसे हर एक तरह हथियार के इस्तेमाल और घुड़सवारी का माहिर बनाया गया था। उसके कद बुत, गठे हुए जिस्म, गोरे चिट्टे रंग और करतब देखकर गुमुश्तकीन बहुत मुतासिर हुआ और उसने अपने बॉडीगार्ड में रख लिया। 2 बॉडीगार्ड गुमुश्तकीन के घर पर भी ड्यूटी दिया करते थे। कुछ दिनों बाद अंतानून घर की ड्यूटी पर गया जहाँ उसे 8 रातें रहना था। मुसलमान हुक्मरानों की तरह गुमुश्तकीन का हरम भी 12 रौनक था। उसमें 12-14 लड़कियां थीं। अंतानून ने पहले दिन जाकर घर के तमाम दरवाज़ों और कोनों खदरों को देखा। उसने वहाँ के तमाम मुलाजिम मर्दों और औरतों से कहा, वो चूँकि घर के मुहाफ़िज़ के लिए, हिफाजत के लिए आया है, इसलिए सारे घर से वाक़फ़ियत हासिल करना ज़रूरी समझता है। उसने कमरे तक देख डाले। वो बहुत ज़्यादा चालाक था, बातों का जादू चलाना जानता था। हरम में जाने की उसे जुर्रत न हुई। एक जवान लड़की उसे बरामदे में मिल गई। ये भी हरम की मिल्कियत थी। उसने अंतानून से शहजादियों वाले रोब से पूछा, वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मुहाफ़िज़ हूँ, उसने गर्दन तान कर जवाब दिया। लड़की ने कहा, यह तरीका हमें पसंद नहीं आया, ये मेरा फ़र्ज़ है। उसने जवाब दिया, अगर हरम से कोई भी एक भी हसीना गायब हो गई तो मोहतरम किलादार उसकी जगह मेरी बहन को उठा लाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बहन की हिफाजत के लिए आए हो। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं उसकी हिफाजत कर सकता तो आज एक लड़की से यह न कहलवाता कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने चेहरे पर आदमी उदासी का तासुर पैदा करके कहा, मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका था, इसलिए आपकी हिफाजत में पूरी एहतियात कर रहा हूँ। उसने आँख भरकर कहा, वो भी आप जैसी थी, बिल्कुल आप जैसी। मुझे रोकने की कोशिश ना करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो निशाने पर लगा। उसने औरत की जज्बातियात पर तीर चलाया था। वो जो जवान लड़के थे पूछे बगैर न रह सके कि अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका तो क्या हुआ था? क्या उसकी बहन अगवा हो गई थी? अगर अगवा करने वाले मुसलमान होते या वो ख़ुद किसी मुसलमान के साथ घर से भाग जाते तो मुझे इतना अफसोस न होता। उसने कहा, दिल को यह कहकर तसल्ली दे लेता कि कोई उससे शादी कर लेगा या उसे किसी मुसलमान अमीर के हरम में दे दिया जाएगा। उसे सलीबियों ने अगवा किया है, एक नहीं 2 बहनों को। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। लड़की ने उससे पूछा कि वो कहाँ से और किस तरह अगवा हुई हैं। उसने वही यरूशलेम वाली कहानी सुना दी और अपने फ़रार की कहानी ऐसे सनसनीखेज़ बनाकर सुनाई कि लड़की का चेहरा बताता था जैसे यह तीर उसके दिल में उतर गया है। उसने कहा, मैं वहाँ से पैदल ये इरादा लेकर आया हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में शामिल होकर सिर्फ अपनी बहनों का ही नहीं, उन तमाम बहनों का इंतकाम लूँगा जिन्हें सलीबियों ने अगवा किया है। किलेदार ने मुझे अपने मुहाफ़िज़ दस्ते में रख लिया है। उसने और भी बहुत जज्बाती बातें की जो लड़की के दिल में उतर गईं। अंतानून अच्छी तरह जानता था कि हरम की लड़कियों के जज्बात नाजुक होते हैं, लेकिन अखलाकी लिहाज से वो कमज़ोर होती हैं। वजह साफ है, एक आदमी के 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा अधिक बीवियाँ हों तो कोई भी दावा नहीं कर सकते कि आदमी उसी को चाहता है। और जब बीवियाँ बग़ैर निकाह के हरम में क़ैद रखी हुई हों तो उन्हें मोहब्बत का इशारा भी नहीं मिलता। जवान लड़की के कुछ जज्बात भी होते हैं। हरम की जवान लड़की ये भी जानती है कि चंद साल बाद उसकी कदर व कीमत ख़त्म हो जाएगी। अंतानून को मालूम था कि हरम की लड़कियों ने अपने ख्वाबों और रोमानों को दबा के रखा होता है और वो चोरी छिपे अपने खाविंद या आका के किसी जवान दोस्त या किसी जवान और खूबसूरत मुलाजिम के साथ इश्क मोहब्बत का नशा पूरा कर लेती हैं। अंतानून के सामने चूँकि यही लड़की इत्तफाक से आ गई थी, उसने उसी के जज्बात से खेलने की कोशिश की। अपने जासूसी के मकसद के लिए उसे हरम के एक लड़की को दोस्ताने की ज़रूरत थी। उसे ट्रेनिंग में बताया गया था गुमुश्तकीन जैसे अय्यास गवर्नर उमरा रक्स और शराब की महफिलें जमाते हैं जिनमें हरम की लड़कियां भी शरीक होती हैं। शराब और औरत के नशे में इन लोगों की ज़बानें बेकाबू हो जाती हैं, लिहाजा राज उन्हीं महफिलों और जाफतों में बेनकाब होते हैं। अंतानून और उसके साथी जासूस अली बिन सुफियान की तरबियत याफ्ता थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बेदरेग माली और दीगर मुराद दे रखी थी। कोई जासूस दुश्मन के इलाके में पकड़ा या मारा जाता था तो सुल्तान अय्यूबी उसके ख़ानदान को इतना ज़्यादा मुस्तकिल वजीफ़ा दिया करता था कि माली लिहाज से उसके ख़ानदान को किसी की मोहताजी नहीं होती थी। अंतानून ने इस लड़की पर ऐसा असर पैदा कर दिया कि उसके चेहरे से आया था। उसे उम्मीद नज़र आने लगी कि लड़की उसके जाल में आ जाएगी।
وہ وہاں سے ہٹنے لگا تو لڑکی نے اسے ادبی زبان میں کہا، پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، رات کو دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا، مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس نے دل کی بات کہہ دی۔ باڈی گارڈ کے فرائض میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تھامے نمائش کے لیے موجود رہتے تھے، اور باڈی گارڈ اپنے آقا کے ساتھ ہو تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آتا تھا جب اپنے آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ انطانون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا۔ یہ مکان محل جیسا تھا، اندر سے گانے بجانے، ناچنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انطانون نے ان مہمانوں کو بڑی غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے، اس میں 2-3 صلیبی بھی تھے۔ وہ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ انطانون نے انجان مر کر پوچھا۔ اور تم کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ آپ کا حکم بجا لانے۔ انطانون نے جواب دیا، آپ کے حکم دیا تھا کہ رات کے دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا، کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں؟ وہ دم گھٹتا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے۔ آپ شراب کے عادی نہیں؟ نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، میں یہاں کی کسی بھی چیز کی عادی نہیں ہو سکی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے پتھر کے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ملکہ کے برابری کی جرت نہیں کر سکتا۔ انطانون نے کہا، کسی نے دیکھ لیا تو دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں۔ لڑکی نے کہا، بیٹھو اور اپنے بہنوں کی باتیں سناؤ۔ انطانون نے اپنے پن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی۔ اس میں جو جھجک تھی انطانون نے ختم کر دی۔ یہ انطانون تھا جس نے کہا کہ اسے چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور پکڑی جائے۔ لڑکی نے کہا، اس کی غیر حاضری کو کوئی محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انطانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اسے شراب سے نفرت ہے، اسے جس طرح عیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اسے بھی اسے نفرت ہے۔ وہ حلب کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ نے ایک دوست نے اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اسے رخصت کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی۔ دوسری رات ان کی وہی ملاقات ہوئی۔ لڑکی انطانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی۔ وہ آیا تو لڑکی نے اسے پہلی بات یہ کہی، اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں۔ جس روز میں نے بدتمیزی کا اظہار کیا اس روز میرے منہ پر تھوک کر اندر چلی جانا۔ انطانون نے کہا، میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اپنی بہن نہ کہنا۔ لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل کر کہا، معلوم نہیں میں کس وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں۔ یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ چلنے کا فیصلہ کرو گی؟ کیا تم پر منحصر ہے؟ لڑکی نے کہا، ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی۔ تم یہاں 8-10 دنوں کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی۔ اس طرح وہ دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہو گئی کہ اس نے انطانون کو دن کے وقت اپنے کمرے میں بلایا۔ اس دن گمشتگین حران سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو خاوند کی نظروں سے گرانے کے موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ انطانون کی خاصیت اور اس کی باتوں کے طلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ محبت کی تشنگی کا نتیجہ تھا۔ انطانون نے اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ اسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن کر گیا تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی ایک کیفیت تھی کہ جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ رات کو دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل